اس مہینے کے اندر کچھ بدعتیں جاری ہو گئی ہیں. ان میں سے ایک بدعت ہزاری کا روزہ ہے. پہلے تو بہت زیادہ رواج میں تھا ہزاری کا روزہ رکھنا ہے، خصوصاً عورتیں اس کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں. عورتیں دین کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں، سنی سنائی باتوں پر جلدی بھروسہ کرنا یہ ان کی عادات میں شامل ہے، اس لیے وہ جلد شکار ہو جاتی ہیں. تحقیق نہ کرنا ان کی عادت میں شامل ہے. محترم بھائی اور دوستوں، اور میں خواتین سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادتوں کے اندر اللہ اور رسول کے احکام ضروری ہیں. جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، صحابہ کی زندگی میں وہ اعمال نہ پائے جاتے ہوں، ان کا کوئی وجود نہ ہو، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، مفسرین، امت کے صلحاء، اتقیاء، بزرگان دین اس عمل کو جانتے نہ ہوں تو وہ عمل کوئی دین کا عمل نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ عمل یا تو رسم و رواج ہوگا یا پھر بدعت ہوگا. تو اسی میں سے ہزاری کا روزہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اس روزے کا کوئی وجود نہیں ہے. صحابہ کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بڑے بڑے محدثین جنہوں نے شریعت کے ایک ایک مسئلے کی بال کی کھال نکالی ہے اور نہایت گہرائی میں جا کر قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کیا ہے. شریعت کی تمام اصول اور کلیات اور تمام فروع اور جزیات کو انہوں نے سجا کر سنوار کر کتابوں میں مدون کیا ہے، قلم بند کیا ہے. شریعت کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ماہرین کی تحقیق کی ضرورت باقی ہو. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو کھڑا کر کے کام نہ لیا ہو. ایسا کوئی شعبہ باقی نہیں ہے. اللہ نے اس امت میں بڑے بڑے رجال پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام تعلیمات پر اپنی آنکھوں کو تھکایا ہے، اپنی راتوں کو قربان کیا ہے، اپنی عمروں کو فنا کر دیا ہے صرف اس چیز کی تحقیق میں کہ کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کیا چیز ثابت نہیں ہے. امت کے ایک بڑے طبقے نے اس میں اپنی زندگیوں کو فنا کیا ہے. یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، یہ ہما شما کے ہاتھوں کا کھلواڑ دین نہیں ہے. یہ ایک نہایت مضبوط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے. لہذا اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی تو نہیں ہو سکتی. اگر کہیں ترمیم اور تبدیلی دیکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر تحریف ہے، یہاں پر تبدیلی ہے، یہاں پر ترک سنت ہے، یہاں پر زیادتی ہے، نشاندہی کی جائے گی. اور امت کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہر زمانے میں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے صحیح اعمال یعنی سنت کی طرف لوٹے. اور اگر بگاڑ عقائد میں آئے گا تو اس کی نشاندہی کی جائے گی اور امت پر ضروری ہوگا کہ اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے صحیح عقیدے کی طرف لوٹے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ ضروری ہوگا. اسی ضمن میں یہ بتلایا جا رہا ہے
کہ ہزاری کا روزہ یہ بے اصل ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اب سمجھیے، غیر سنت کو سنت سمجھنا اور غیر ثابت کو ثابت سمجھنا، غیر دین کو دین میں شامل کرنا، یہ سب غلطی ہے، دین کے اوپر زیادتی اور تحریف ہے۔ اس لیے پوری امت میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی غیر مسئلہ کو مسئلہ بنا دے، غیر دین کو دین بنا دے، غیر سنت کو سنت قرار سمجھنے لگے۔ اور ہزاری کا روزہ جو عورتیں رکھتی ہیں، جو مرد رکھتے ہیں، تو کیا سمجھ کر رکھتے ہیں کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے؟ ایک روزہ رکھنے سے 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک کے بدلے 1,00,000 دے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز ثابت ہونی چاہیے۔ ایک پر ایک ملے گا یا 1000 ملے گا، یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے۔ اس کو بتانے کا ادھیکار صرف جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی کی اپنی پہنچ ہی نہیں ہے، فرشتے کو نہیں بتا سکتے۔ یہ حق صرف جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ہزاری روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ یہ ہزاری روزہ رکھنے کا جو رواج ہے یہ بے بنیاد ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کو رکھنا یہ سبب گناہ ہوگا۔ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے، دین میں بگاڑ تو نہیں کرنا ہے، ہمیں دین کی حفاظت کرنا ہے، دین میں کمی یا دین میں زیادتی تو نہیں کرنا ہے۔ لہذا اس کو چھوڑنا ضروری ہوگا۔ جو چھوڑے گا وہ ثواب پائے گا، جو رکھے گا وہ گناہ اٹھائے گا۔ یہاں پر مسئلہ بدل گیا۔ تو محترم بھائی اور دوستوں، اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ قسم کا کوئی عمل بھی ثابت نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود اس میں کوئی الگ سے عمل ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر الگ سے روزے کو سمجھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ پہلے اس مہینے میں ایک مخصوص نماز بھی پڑھی جاتی تھی، ایک مخصوص جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی ہیں، پھر نئی بدعتیں آ جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ صلاۃ الرغائب کو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر وہ سنت ہوتی تو قیامت تک نہ مٹتی، مٹانے سے بھی نہ مٹتی۔ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت اور نور عطا فرمایا ہے، لیکن بدعتیں وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ اور شخصیت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ نئے زمانے میں نئی بدعتیں، نئے رسم و رواج وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اجمالی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے۔ بس جس طریقے سے عام دنوں میں نماز، تلاوت، تسبیح اور نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے رکھے جائیں گے۔ اس مہینے کی حرمت کا جو لحاظ کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس مہینے میں جو گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال زیادہ ہوگا، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔